أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولایت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب. ولعن اللہ علی اعدائهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومصائبهم وولایتهم اجمعین. اما بعد فقد قال الامام جعفر الصادق من بقى على الحسین يبقى او تباكى واجبت له الجنہ. صلوات. دعا ہے مالک اللہ آپ تمام حاضرین کا قدم قدم چل کے آیا اپنی بارگاہ میں شمار عبادت میں شمار فرمائے. آپ تمام مومنین مومنات کی جائز حاجات کو پورا فرمائے. بانیان اشرا کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. پڑھنے والوں کا پڑھا ہوا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اس دور کی سب سے ضروری اور اہم ترین دعا منگانے لگا ہوں. آمین کی زحمت ضرور فرمائیے گا. میرا مالک اذن ظہور دے اسے جو شرافت میں محمد، جلالت میں علی، سخاوت میں حسن، شجاعت میں حسین، عبادتوں میں عابد، علم اور حلم میں باقر، صداقتوں میں صادق، کظم الغیظ میں موسیٰ، حجتوں میں رضا، تقوی میں تقی، نکابت میں نقی، ہیبت میں عسکری اور غیبت میں اللہ کی طرف سے غائب امام کہ وہ آئے اور آ کے زمانے کو بتائے علی سوچا نہیں علی مانا جاتا ہے. آج کی یہ مجلس چونکہ سرکار وفا کے نام نامی سے منسوب ہے تو چار جملے جناب وفا کی شان میں اور آپ کی زحمتیں تمام. سب سے پہلے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف اللہم صلی علی محمد کہ اپنا فرمان ہے. مولا فرماتے ہیں کہ جب ہمارے دادا عباس کے نام سے کوئی مجلس منسوب کی جاتی ہے تو میری دادی سیدہ کا مجھے خاص حکم ہوتا ہے کہ آپ نے خود اس مجلس میں جانا ہے اور جو مومن ذکر عباس میں ہاتھ اٹھا کے تائید کرے اس کے ہاتھ کی لکیریں پڑھنی ہیں اور جتنی مشکلات ہیں ان کو ڈال دینا. اتنی عظمت ہے اس بادشاہ کی. 2-3 سال پہلے ایک نیا ٹرینڈ شروع ہوا تھا معذاللہ کہ جناب غازی معصوم نہیں ہے. 2-3 دلیلیں اس پہ اور آگے زندگی تمام. پہلی دلیل سیدات النساء العالمین کی امام علی علیہ السلام کو وصیت ہے. بی بی نے فرمایا یا علی میرے بعد اگر فتن مل جائے تو اس میں میرے عباس کا حصہ رکھنا. معصوم کی وراثت کا وارث بھی معصوم ہوتا. دوسری دلیل معصوم کو غسل و کفن معصوم دیتا. 50 ہجری مدینہ الرسول امام حسن مجتبیٰ کے جنازے کو غسل اور کفن دینے والوں میں جناب غازی شامل تھے. اب تیسری دلیل کہ معصوم کے کپڑے معصوم پہن سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں پہن سکتا. اسی ضمن میں ایک چھوٹا سا واقعہ اور آپ کی زندگی تمام. بعد از شہادت رسول ثقلین، رسول اللہ کی شہادت کے بعد رسول اللہ کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب وہ امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور آ کے کہا یا علی اب رسول کے بعد اس خاندان کا بڑا تو میں ہوں، تو رسول کے سارے تبرکات، رسول اللہ کا امامہ، ابا، تلوار، نالین، یہ سب کچھ میرے پاس ہونا چاہیے کیونکہ بڑا تو میں ہوں. تو امام مسکرا کے فرمایا چچا تشریف رکھیں میں ابھی لا کے دیتا ہوں. جناب عباس بن عبد المطلب بیٹھے، امام نے جناب فضا کو حکم کیا، تبرکات والا صندوق آ گیا.
امام نے صندوق کھولا، بسم اللہ پڑھ کے رسول کا امامہ چچا کے سر پہ رکھا، امامہ ڈھلکا ہوا تھا، ابا چچا کے گوشت پہ رکھی، ابا ڈھلکی ہوئی تھی۔ اب امام نے کہا چچا ذرا اٹھیے۔ تاریخ کہتی ہے جناب عباس ابن عبد المطلب نے بڑھاپے میں جوانی والا زور لگایا پر ہلا تک نہ گیا، ہلا تک نہ گیا۔ بڑے حیران، بڑے پریشان ہوئے۔ امام مسکرایا، امام نے فرمایا ذرا حسن مصطفیٰ میرے قریب آؤ۔ جناب حسن خرامہ خرامہ چلتے امام کے قریب آئے۔ امام نے وہی امامہ اٹھا کے جناب حسن کے سر پہ رکھا، وہی آواز جناب حسن کے دوست پہ دی۔ اب دیکھتے کیا ہے کہ امام حسن اسے پہن کے کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں، کبھی ادھر چلتے ہیں۔ بڑا پریشان ہوئے۔ عباس بن عبد المطلب کو کہتے ہیں امام علیہ السلام ذرا چچا رکیے۔ پھر آواز دی مظلوم کربلا بیٹا میرے قریب آؤ۔ امام حسین قریب آئے، وہی امامہ اتار کے امام حسین کے سر پہ رکھا، وہی آواز امام کے دوست پہ رکھی۔ امام کبھی ادھر چلتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر چلتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر چلتے جا رہے ہیں، کبھی ادھر چلتے جا رہے ہیں۔ اب عباس بن عبد المطلب کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، پریشان ہو کے کہتے ہیں یا علی یہ تو سمجھ آتا ہے کہ معصوم کے کپڑے معصوم پہن سکتا ہے، جیسے رسول کو پورا تھا ویسے حسن کو پورا آیا، جیسے حسن کو پورا تھا ویسے حسین کو پورا آیا۔ یا علی یہ سمجھ نہیں آیا میں اس امامے کا وہ بوجھ کیوں نہیں اٹھا سکا، میں اس امامے کا وزن کیوں نہیں اٹھا سکا۔ امام علی علیہ السلام مسکرا کے فرماتے ہیں جناب یہ صرف امامہ نہیں، یہ بوجھ رسالت ہے، یہ صرف امامہ نہیں، یہ بوجھ رسالت ہے جسے امامت کے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ اب چلتے چلتے میری نظر چلے گئی صفین کے میدان میں، میں نے کیا دیکھا کہ قطار بیٹوں کی کھڑی تھی امام علی علیہ السلام کے سامنے۔ امام نے ایک جملہ کہا کہ آج میرا کون سا بیٹا جنگ لڑے گا، حسنین کریمین شریفین نورین نیرین طیبین طاہرین، چلتے چلتے آگے آئے۔ ابھی آگے بڑھے تھے، امام مسکرا کے فرماتے ہیں آپ نے میرا اعلان سنا ہے سمجھا نہیں، میں نے کہا ہے آج میرا کون سا بیٹا، آپ واحد کے روز سے رسول اللہ کے بیٹے ہیں۔ اب جناب جعفر بن علی، جناب عمر بن علی آگے بڑھے، آگے کہتے ہیں بسم اللہ بابا ہم لڑیں گے۔ امام علی علیہ السلام نے بیٹوں کا منہ چوما، کہتے ہیں جعفر اگر تو لڑے تجھے کیا کیا درکار ہوگا۔ جعفر ابن علی کہتے ہیں بابا 15,000 سپاہی، دوسری سائڈ میں 2.5 لاکھ۔ جعفر ابن علی کہتے ہیں بابا 15,000 سپاہی، آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار۔ مولا نے کہا سب کچھ دیتا ہوں، وقت کتنا لگے گا؟ کہتے ہیں بابا ابھی فجر پڑی ہے، مغرب عین سے پہلے ساروں کے سر کاٹ کے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ امام مسکرائے، بیٹے کے شانے چن کے کہتے ہیں تیری جرت کو سلام، مغرب عین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، مغرب عین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ جناب عمر بن علی آگے بڑھے، آگے بڑھ کے کہتے ہیں بابا آپ کا گھوڑا، آپ کی تلوار، انہوں نے مانگے 15,000، مجھے دے 10,000، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ابھی فجر پڑھ کے ہٹے ہیں، ظہرین سے پہلے آپ کے قدموں پہ سر رکھ دوں گا۔ امام نے مسکرا کے بیٹے کا چہرہ چوما، کہتے ہیں بیٹا تیری جرت کو سلام، ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے، ظہرین کو دیر ہے علی کو جلدی ہے۔ اب دونوں پیچھے ہٹ گئے، وفاؤں کا تاجدار آگے بڑھا، پڑھ کے علی نے استقبال کیا، بیٹے کا ماتھا چوما، کہا عباس اس نے میرا گھوڑا میری تلوار اتنے سپاہی مانگے، تو بتا کیا چاہتا ہے؟ جناب غازی مسکرائے، مسکرا کے فرماتے ہیں بابا اذن آپ کا ہو دعا حسین کی ہو، اذن آپ کا ہو دعا حسین کی ہو۔ امام کہتے ہیں وقت کتنا لگے گا؟ جناب غازی کہتے ہیں آپ کی جوتی کا صدقہ پہلے کا سر کاٹوں گا، ابھی وہ سر زمین پہ نہیں آئے گا، آخری کا سر کاٹ کے آپ کے سلام۔ سر کاٹ کے تیرے قدموں میں سر رکھتا۔ اب تاریخ نے دیکھا محمد کے علی نے حسین کے علی کی بازو پکڑی، ایک گھنٹے میں دیکھا اب علی نے اپنے ہاتھ سے علی بنانا شروع کر دیا، اپنی ابا غازی کو، اپنا امامہ غازی کو، اپنا کمر بند غازی کو، اپنی تلوار غازی کو، اپنی نالین غازی کو۔ اب اتنا تیار کر کے جب باہر نکلے تو سورج خود پریشان ہو گیا، ایک وقت میں 2 علی،
قاضی بادشاہ نے اجازت لی، ایک حملہ پڑھنا ہے آپ کی ذمت تمام۔ قاضی بادشاہ نے اجازت لی، قدمین پہ ہاتھ لگایا، بسم اللہ پڑھ کے نعرہ حیدری لگا کے میدان میں آئے۔ میدان کی صفوں کو چیرتے ہوئے قلب لشکر میں پہنچے، میسرا کو میمنہ پہ پلٹا، میمنہ کو میسرا پہ پلٹا، لشکر تباہ کر کے آگے بڑھے۔ ہر کسی کے پیچھے پیچھے جناب غازی، 2.5 لاکھ کو ایسے لگتا تھا میرے پیچھے غازی، میرے پیچھے غازی، میرے پیچھے غازی، میرے پیچھے غازی۔ ہر کوئی کہتا تھا میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی، میرے پیچھے علی۔ علی علی کی صدائیں میدان میں بلند ہوئی۔ امام مسکرا کے کہتے ہیں مالک اسلم ذرا میرے بیٹے کو بلا تو صحیح۔ جناب غازی آئے، آ کے تعظیم کی، نقاب ہٹایا، باپ نے بیٹے کا پیشانی میں بوسہ لیا، مسکرا کے فرماتے ہیں بنت مصطفیٰ کی دعا اللہ ڈلے بسر، اے بنت مصطفیٰ کی دعا اللہ ڈلے بسر، لہریں گے تیرے نام کے پرچم گلی گلی، اور شیر خدا کے شیر نظر نہ لگے تجھے، تو نے تو دشمنوں سے کرا دی علی علی۔ بس تمام آپ کے دو جملے مصیبت کے کہ جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے، جب کسی کا کوئی مر جاتا ہے، دنیا غم بانٹنے کو آتی ہے، ہائے کتنی غریب ہے زہرا، پرسہ لینے بھی چل کے آتی ہے۔ آج چونکہ سکائے سکینہ باب الحوائج کا علم نکلنا ہے، تو میرا دل ہے کہ میں آپ کو ان غریبوں کی پیاس کا تھوڑا سا ذکر کروں کہ ان کی پیاس کس شدت کی تھی۔ مدت کے بعد تھکے بہن بھائی شام کے زندان میں اکٹھے بیٹھے، بہن سارے رستے اس طرح تھی، بھائی سارے رستے اس طرح، ایک کی کمر سیدھی نہیں ہوئی، ایک کی گردن سیدھی نہیں ہوئی، دونوں عزادار اکٹھے ہو کے بیٹھ گئے۔ جناب سکینہ نے سید سجاد کی پیشانی کا بوسہ لیا، رو کے کہتے ہیں بھیا نہ رو، ایک سوال کرنا چاہتی ہوں، اس کا جواب دو گے؟ امام سید سجاد نے کہا کیوں نہیں، میں امام ہوں، مجھ پہ واجب ہے آپ کے سوال کا جواب دینا۔ سید سجاد نے جب کہا مجھ پہ واجب ہے، جناب سکینہ رو کے کہتے ہیں بھیا سجاد بس اتنا بتا دے پیاس کی شدتیں کتنی ہوتی ہیں۔ یہ کہنا تھا کہ پیاس کی شدتیں کتنی ہوتی ہیں۔ جناب سجاد نے رونا شروع کیا، روتے روتے کہتے ہیں بہن پوچھنا تو برداشت نہیں کر سکے گی۔ اب رو کے کہتے ہیں نہیں سید سجاد مجھے بتا۔ جناب سجاد نے کہا پہلی شدت وہ ہوتی ہے جب انسان کی زبان خشک ہو جاتی ہے۔ یہ کہنا تھا کہ منہ میں ماتم کرتی کرتی بے ہوش ہو گئی۔ جناب سجاد نے اٹھا کے حوصلہ دیا، رو کے کہتی ہائے بھیا علی اکبر، کہتی آسور کا دل تھا، میرا بھائی کہتا تھا بابا میں بڑا پیاسا۔ امام نے کہا بس اس سے آگے تجھ سے سنانا چاہے گا۔ رو کے کہتی ہے نہیں بھیا مجھے بتا دوسری شدت کون سی ہے۔ دوسری شدت کا نام آیا۔ سید سجاد کہتے ہیں دوسری شدت وہ ہے جب زبان خشک ہو کے تالو کے ساتھ چپک جاتی ہے، انسان کی مٹھیاں بند ہو جاتی ہیں، اس میں بولنے کی طاقت نہیں رہتی، لب جڑ جاتے ہیں۔ رو کے کہتے ہائے بھیا علی اصغر تو کتنا پیاسا تھا۔ اپنے بھائی علی اصغر کی پیاس کو یاد کر کے بڑا گریہ کیا۔ امام نے کہا بہن اس سے آگے نہ بڑھا، مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، میرا جگر پھٹ جائے گا۔ ابھی یہ کہنا تھا تو رو کے کہتے نہیں سید سجاد مجھے تیسرا درجہ بتا پیاس کا۔ امام سجاد نے کہا تیسرا درجہ وہ تھا کہ جب انسان کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آ جاتا ہے، شدت پیاس سے انسان کو کچھ نظر نہیں آتا، منہ پہ ماتم کرتی کرتی گھس کر گئی۔ سید سجاد نے گود میں ڈالا، آنسوؤں سے بیٹی کا رخسار صاف کیا، رو کے کہتے ہیں سکینہ ہوش کر کیا ہوا ہے؟ سید سجاد نے کہا بیٹی ہوش کر کیا ہوا ہے؟ جناب سکینہ رو کے فرماتی ہے سید سجاد تو نے انصاف نہیں کیا، 10 محرم تھی، علی اکبر زین سے گرے، میرے بابا کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، میرے بابا کو نظر کچھ نہیں آتا تھا، کبھی دائیں چلے جاتے تھے کبھی بائیں چلے جاتے تھے۔ چوتھی شدت پیاس کی۔ سید سجاد رو کے کہتے ہیں اب نہ سن، تجھ سے برداشت نہیں ہوگا۔ کہتے نہیں بھیا مجھے بتا۔ سید سجاد رو کے کہتے ہیں چوتھی شدت پیاس کی وہ ہے جب انسان کا گوشت انسان کی ہڈیوں سے جدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سید سجاد کا یہ کہنا تھا، یہ خاموش ہو گئی، اب گریہ نہیں کیا۔ مولا نے پوچھا اب روتی کیوں نہیں؟ کہتے سجاد میری یہی حالت ہے، پیاس
کا